صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، برائے ظہور قائم آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. کل اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 36 سال پورے ہوئے. اسی مناسبت سے آج اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی پروگرام کے ساتھ ایثار ثواب کا عنوان بھی ہے. حیدر عابدی کی چچی کا انتقال ہو گیا ہے حیدرآباد میں 3 دن پہلے، اور آج کی مجلس کو ان سے بھی منسوب کیا جا رہا ہے، مرحومہ صالحہ بنت مرزا حسن علی بے اور امام خمینی کے جو بانی انقلاب تھے. اسی طرح سے عماد مغنیہ کہ جن کی آج 7ویں برسی ہے. دیگر تمام علماء اور شہداء اسلام اور جتنے یہاں موجود ہیں ان کے مرحومین کو ہم سورہ فاتحہ میں شامل کریں. 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزو، قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی وہ مشہور آیت جہاں خداوند تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، نبی کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نیز تو نابود ہو جائے گا، اور یقیناً باطل تو مٹنے ہی والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کا اعلان کر دیا ہے کہ ایک فیصلہ حق کے لیے ہے اور ایک فیصلہ باطل. حق کا انجام اس کا غالب آنا ہے، اس کا کامیاب ہونا ہے اور اس کا غلبہ اور تسلط پانا ہے. اور باطل کا انجام ناکامی ہے، باطل کا انجام ختم ہو جانا ہے، باطل کا انجام مٹ جانا ہے، باطل کا انجام نیز تو نابود ہے. فیصلہ الہی ہے اور اس فیصلے میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. تاریخ میں بہت سی باطل حکومتیں آئیں، لیکن ہر باطل حکومت کا انجام تباہی، بربادی، خاتمہ، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان سے. لیکن حق کا انجام شروعات میں سختیاں ہیں، آزمائش ہے، ابتلا ہے، پریشانی ہے، لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں خدا تسلی دے رہا ہے، ڈھارس دے رہا ہے، اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو
لے کے قیامت، کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے. اور بڑی اچھی بات کہی شاعر نے کہ کسی خودسر کی یہ دنیا نہ کسی شاہ کی ہے، سارے عالم پہ حکومت فقط اللہ کی. تو سارے عالم پہ جو حکومت رہے گی وہ اللہ کی رہے گی، کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. ایران میں الگ الگ برانڈ کی بادشاہتیں، لیکن مختصر یہ کہ خاندان الگ الگ آتے رہے، لیکن 1-2 سال نہیں 2500 سال کی بادشاہت. 2500 سال کی بادشاہت کا خاتمہ جس نے کیا، یہ کوئی نبی نہیں تھا، یہ کوئی امام نہیں تھا، یہ کوئی امام معصوم نہیں تھا. ایک نائب امام اگر 2500 سال کی حکومت کا خاتمہ کر سکتا ہے تو دنیا کیسے شک کر رہی ہے کہ جب میرا مولا آئے گا تو پوری کائنات کے اندر اسلام کا قرآن کا غلبہ ہوگا. صلوات پڑھیں گے بابا اتنی بڑی حکومت کو ختم کر کے رکھ دیا. اچھا طاقت کس طرح کی طاقت تھی؟ اسلحے تھے، سپاہی تھے، لشکر تھا، دنیا کی حمایت تھی، دنیا کی تائید تھی. کہ بظاہر یہ سب کچھ نہیں تھا، لیکن وہ انقلاب برپا کرنے والا یہ کہہ رہا تھا ہمارے پاس جو طاقت ہے، 2 طاقتیں ہیں، ایک ولایت کی طاقت تھی اور ایک عزائے حسین کی طاقت. اللہ اکبر. یہ ولایت کی طاقت اور عزائے حسین کی طاقت تھی کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کر دیا. وہ بادشاہت کہ جس سے امریکہ کی بھی تائید حاصل تھی، جس کی برطانیہ بھی مدد کر رہا تھا، جس کی اسرائیل بھی مدد کر رہا تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ کہا بھی آگے جا کر کہ دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ رونے والی قوم بھی کیا انقلاب برپا کر سکتی ہے، لیکن رونے والی قوم نے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ دنیا کی طاقتیں ایک طرف اور رونے والے ایک طرف کامیاب رہے. اچھا جب انقلاب آیا تو کس طرح سے آیا؟ لوگوں نے کہا یہ اسلامی انقلاب ہے، مولوی ملا کیسے حکومت سنبھالے. ایک اور نظریہ ہمارے درمیان آج بھی دنیا بھر میں ہے. دیکھیں علماء کا کام مسلح ہے، محراب و منبر اس سے زیادہ ہے. بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ دیکھیں محراب نماز پڑھانا تو ٹھیک ہے، لیکن منبر کے اندر بھی ڈرافٹڈ خطبہ اور تقریر ہونی چاہیے. ہمارے مزاج پہ باہر نہیں ہونی چاہیے. یہ سعودی عرب کے اندر ہوتا ہے، اسلامی اور الہی معاشرے میں نہیں. تو پھر اس کے بعد کہا کہ یہ کیسے حکومت اور اقتدار چلا سکیں گے؟ امام خمینی سے پہلے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، حسن مدرس. آقا حسن مدرس نے ایک جملہ کہا تھا کہ سیاستنا دین و دیننا سیاست. ہماری سیاست، ہماری پالیٹکس جو ہے وہ ہمارا دین ہے، اور ہمارا دین جو ہے ہماری پالیٹکس ہے. اب وہ لوگ جو دین اور سیاست کو الگ کر رہے تھے، حسن مدرس نے بتا دیا کہ سیاست دین کا نام ہے، دین سیاست کا نام ہے. اچھا کہاں سے سمجھ میں آیا؟ وہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب مولا عقل کی تعریف کرتے ہیں کہ عقل یہ ہے کہ عقل العقل ما عبد به الرحمن وقت سے باب الجنان. عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ رحمان کی عبادت کرے اور جنت کو کما لے، جنت حاصل کرے. تو ایک آدمی نے کہا کہ معاویہ بہت اسمارٹ ہے، معاویہ بڑا عقل مند ہے. امام نے فرمایا عقل اطاعت کا نام ہے، نافرمانی کا نام نہیں ہے. عقل الہی راستے پہ چلنے کا نام ہے، اللہ سے بغاوت کرنے کا نام نہیں ہے. پھر اس کے بعد مولا نے کیا لطیف جملہ ارشاد فرمایا کہ ما معاویہ ادھا منی ولکنہ یمکر و یفجر. معاویہ مجھ سے زیادہ عقل مند نہیں ہے، مگر معاویہ مکار اور فاسق و فاجر ہے. تو پتہ چلا موجودہ زمانے میں جسے پولیٹکس کہا جاتا ہے، سیاست کہا جاتا ہے، وہ فسق ہے، فجور ہے، گمراہی ہے، بے دینی ہے، اللہ کے خلاف اعلان بغاوت ہے. لیکن سیاست الہی کا نام ہے اطاعت خدا، سیاست الہی کا نام ہے اطاعت رسول، سیاست الہی کا نام ہے قرآن پر عمل کرنا، سیاست الہی کا نام ہے اللہ اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، سیاست الہی کا نام ہے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا، سیاست الہی کا نام ہے کہ اپنے وقت کے امام کے اقتدار کو تسلیم کرنا، سیاست الہی نام ہے وقت کے امام کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کا، سیاست الہی نام
زندگی بچانے کے لیے، اولاد بچانے کے لیے دین بھیج دیا جائے. سیاست الہی ہے کہ جو کچھ ہے قربان کر دیا جائے. وہ تو یزیدی راستہ ہے. خیر انقلاب آ گیا. اب جو انقلاب آ گیا 1 فروری کو امام خمینی پہنچے. 11 فروری کو جو حکومت بنی ہے، لیکن اس سے پہلے ان 10 دنوں میں کیا ہوا؟ لوگوں نے استقبال کیا، ہاتھوں ہاتھ استقبال کیا. عزیزو، آج بھی جب ہم ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تصاویر کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایران کی قوم نے امام خمینی کا استقبال کیا، تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ جب خمینی کا اتنا بڑا استقبال ہوا تھا تو فاطمہ کے لال مہدی کا استقبال کائنات کس طرح سے کرے گی. اور وہ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا جملہ سلام پڑھے فرمانے میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں کہ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیکا لگائے ہوئے میرا فرزند کھڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہا انا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اور لوگوں کا جمع غفیر ہے اور بیعت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، لیکن اتنے منظم طریقے سے بیعت ہو رہی ہے کہ بھیڑ بھی ہے لیکن نرم درہم و برہم نہیں ہونے والا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ناظم اول نے نظام کا محافظ جسے بنایا وہ قائم آل محمد ہے. صلوات پڑھیں گے بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسا ہمارے تقریروں پر تھوڑی یقین کیا جاتا، عمل پر یقین رکھنے والے معاشرے کا نام ہے تشیع اور شیعہ. اب آگے امام خمینی نے تقریر شروع کی. لوگ کہہ رہے تھے شاہ چلا تو گیا لیکن ایران چل نہیں. ملا کیا حکومت کرے؟ مدرسہ سامان لے بڑی بات، عہدہ سامان لے بڑی بات. ایران کی حکومت سنبھالنا ہے، فیضیہ نہیں سنبھالنا ہے، مدرسہ حجتیہ نہیں سنبھالنا ہے. اللہ اکبر. لیکن جس نے پوری زندگی انکساری کا ثبوت دیا تھا وہ 3 مرتبہ کہہ رہا اس سوال کے جواب میں من دولت را تعیین بھی گنا، من دولت را تعیین بھی گنا، من دولت را تعیین. میں حکومت بنا کے بنی حکومت سادہ زندگی بسر کی. پھر اس کے بعد 1980 سے 88 تک کی چڑھ. میں ایران کی تمام ترقیوں کو مائنس کر کے صرف اتنا کہہ دیں 8 سال پوری دنیا سے جنگ لڑنے والے ملک کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، تباہ ہو جانا چاہیے تھا. اس ملک کے فرد کے ہاتھ کے اندر پیارا ہونا چاہیے تھا، مقروض ہونا چاہیے تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ اس ملک نے 8 سال پوری دنیا سے جنگ لڑی، لیکن دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایران کسی ملک کا مقروض ہے. اس لیے کہ اس نے تو پابندیوں کا سامنا کیا. کس کی مدد ہے؟ یہ مدد ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج مشرف کی. یہ مدد ہے بارگاہ امام علی رضا علیہ السلام سے کہ جس کی وجہ سے ایران کسی ملک کا مقروض نہیں. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے اسٹیٹ مقروض، چھوٹی چھوٹی حکومتیں مقروض. اچھا یہ انقلاب مذہبی دنیا میں تو آیا، ساتھ ہی ساتھ اس نے دوسری فیلڈ کے اندر بھی. ایران میں جب 79 میں انقلاب آیا تو 47% لٹریسی تھی، آج 91%. اس وقت ایران کے اندر صرف 23 یونیورسٹیز تھی، آج 328 یونیورسٹیز. اس وقت ایران میں صرف 208 ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ تھی، آج مور دین 2000 ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ. اس وقت ایران میں جو روڈز تھے اس کے کہتے ہیں کہ تقریباً 1000 گنا سے زیادہ جو ہے پکی سڑکیں موجود ہیں. تو آپ اندازہ لگیں گے کہ کیا گروتھ ہوئی ترقی ہوئی. دنیا میں جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے تو فرسٹ 8 کنٹریز جن کے پاس میکسیمم نمبر آف دی اسٹوڈنٹس ہیں ان میں ایران ہے. کہا گیا کہ ایران میں عورتوں کو پردہ کرا کے دبا دیا گیا، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ انقلاب آنے کے بعد عورتوں کو جو عزت و عظمت حاصل ہوئی ہے کسی معاشرے میں نہیں حاصل. اس لیے کہ آپ خود آسٹریلیا میں رہتے ہیں، آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیے گا کہ جو یہاں پر سیلری سسٹم ہوتا ہے تو مردوں کے لیے جو سیلری ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، عورتوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے. ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں لیکن ایکول نہیں رکھتے. لیکن ایران میں یہ مسئلہ نہیں ہے. ایران میں پرفارمنس کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ عورت نے کتنی ترقی کی ہے. اس وقت ایران میں صرف 1200 فزیشین تھی اور ڈاکٹر تھی، آج 8500. ایران میں اس وقت
कोई मीडिया के अंदर औरत थी, लोग कहते थे औरत की कोई आवाज नहीं ईरान के अंदर। आज 101 औरतें वो हैं जो एडिटर इन चीफ हैं न्यूज़पेपर की और मैगजीन की, 148। और 101 जो है 101 औरतें वो हैं जिनके पास बाकायदा मैगजीन और न्यूज़पेपर के लाइसेंस हैं। आप अंदाजा लगाइएगा कि ईरान में औरतों ने कितनी तरक्की की। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर ईरान दुनिया में तीसरे नंबर पे, रीजन में पहले नंबर। उसके आर्टिकल जो हर साल पब्लिश होते हैं, तो लास्ट ईयर ईरान जो है आर्टिकल पब्लिश होने के अंदर 7वें नंबर पे। 2012 के अंदर साइंस प्रोडक्शन के अंदर ईरान 20वें नंबर पे था। लास्ट ईयर ईरान जो है, बिफोर लास्ट ईयर 20वें नंबर पे था, लास्ट ईयर 17th नंबर पे आ चुका है। एरो स्पेस के अंदर ईरान 9वें नंबर पे दुनिया में, और वो चंद गिने हुए ममालिक में से जहां जिंदा मखलूक को जो है स्पेस में भेजा जा रहा है। और मुस्लिम कंट्रीज में, मुस्लिम वर्ल्ड में वाहिद ईरान मुल्क है जो मतलब फिजा के अंदर स्पेस में सैटेलाइट भेजने की सलाहियत रखता है। ड्रोन के मसले में ईरान ने तो सबको फेल कर दिया, इसलिए कि अगर ड्रोन को देखा जाए तो गिरा के लोग तबाह करते हैं, लेकिन ईरान ने आज से कई साल पहले तबाह नहीं किया, महफूज उतार कर बता दिया कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी से आगे। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं, मेडिकल के एतबार से आपको बता दें कि मेडिकल फैसिलिटीज जो दुनिया में दी जा रही है उसमें 18वें नंबर के ऊपर ईरान है, जो वहां के लोकल लोगों को मेडिकल की फैसिलिटीज है। रीजन के लोग जो है हार्ट सर्जरी के लिए, दीगर कामों के लिए जो आ रहे हैं, 3 लाख एवरी ईयर लोग ईरान में आते हैं सर्जरी और ऑपरेशन के लिए, जो गल्फ से आ रहे हैं। तो क्या तरक्की की ईरान, मजहब में भी तरक्की, दीन में भी तरक्की, तालीम में भी तरक्की, माशाअल्लाह दुनिया और आखिरत हर एतबार से ईरान ने बता दिया कितना काम। आइए दोनों जने खुदा की बात है कि खुदावंद ताला उन शुहदा के खून के सदक़े के अंदर जिस तरह से शाम में मोमिन इस वक्त शहादतें दे रहे हैं, इराक में शहादतें दे रहे हैं, जिस तरह ईरान में इनकलाब को खुदा ने कामयाबी दी है, खुदावंद ताला शाम में ईरान को कामयाब करे, इराक में कामयाब करे, बहरीन में कामयाब करे, सऊदी अरब में कामयाब करे। ईरान की कामयाबी इस बात का ऐलान है कि याद रखो बातिल का ज़वाल करीब है और हक का सवेरा होने। आखिरी चंद जुमले उन शोहदा को सलाम करने के बाद इसाले सवाब क्यों होना। हैदर आबिदी बड़ा खुशनसीब है, इसे सानिया हुआ, हादिसा हुआ, खुदा मरूमा के दर्जात बुलंद करे, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि कोई वाकया हो और उसके बाद उसका जिक्र इतनी बड़ी अजमतों के साथ हो। शब-ए जुमा होती, इसाले सवाब की मजलिस से अकल कोई इसाले सवाब की मजलिस होती है, मरूमा को यकीनन इसाले सवाब मिल जाता, लेकिन आज के इसाले सवाब के अंदर जिसमें शुहदा को शामिल किया गया, जिसमें मराजे और उलमा है, जिसमें मुहाफिज़ीन दीन है, उनके साथ इन मरहुमा के लिए अजर जा रहा है तो कितना बड़ा। याद रखें, चची बहुत मोहतरम है, और बिलखुसूस चची की अजमत अगर कोई पूछना चाहे तो रसूल खुदा से पूछे। चची की अजमत रसूल खुदा से बेहतर कौन बता सकता है? इसलिए कि चची और चचा की अजमत रसूल ही बता सकते, इसलिए कि रसूल को जैसे चचा और चची मिले किसी को नहीं। विलादत से पहले बाप की वफात हो चुकी, 6 साल के हुए तो माँ का साया की सर से उड़ गया, 8 साल के हुए तो दादा का भी था। अब रसूल का कोई कफील नहीं था, कफील कौन था? एक चचा और एक चची। लेकिन आप याद रखें, इंसानी फितरत है, अगर आदमी किसी से मोहब्बत करे तो कितनी भी मोहब्बत करे अपनी औलाद से ज्यादा नहीं चाहे। मैं मिंबर में आ बैठा, मैं अगर कोई चीज लेकर आऊं, मेरे 3 बच्चे और मेरे 3 भतीजे भतीजियां सामने, तो बहुत ज्यादा किसी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा तो उस चीज के 6 हिस्से कर दूंगा। ये तो होगा बहुत ज्यादा किसी कमाल की मंजिल में पहुंचूं कि 6 हिस्से इक्वली डिवाइड करूं कि मेरे बच्चों और भतीजों को मिल जाए।
لیکن عام طور پہ اگر چچا کی محبت دیکھی جائے گی تو چچا یہ چاہے گا کہ اگر چیز کم ہے تو میرے بچوں کو تو مل جائے، بھتیجے بھتیجی تک نہ پہنچے۔ جوائنٹ فیملی کے اندر اس طرح کے چیلنجز آپ نے کئی مرتبہ دیکھے ہوں گے۔ جوائنٹ فیملی کی بڑی خوبیاں اس لیے کہ بچوں کو ہر طرف سے محبتیں ملتی ہیں، سیکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی چیز کم ہوتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلو رہنے دو، اپنے بچوں کو خاموشی سے دے دیں۔ لیکن وہ کیسے ابو طالب و فاطمہ بنت اسد تھے، تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی کہ جہاں اپنی اولاد سے زیادہ بھتیجے سے محبت کی جائے۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیے گا، بھتیجے کی جہاں تک بات آئے، اپنی اولاد اور بھتیجا تو دور کی بات ہے، فاطمہ بنت اسد پھوپھی نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد جو ہے چچا نہیں ہے، چچی ہے۔ چچی باہر سے آتی ہے، شوہر کے ذریعے سے رشتہ ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ تو خاندانوں میں میرے پاس نوجوان آتے کہتے مولانا میں بہت کنفیوز ہوں کیونکہ میرا باپ یہ چاہتا ہے میری شادی جو ہے اپنی بھتیجی سے کر دے، میری والدہ چاہتی ہے کہ میری شادی بھانجی سے کر دے، تو اب صورتحال یہ کہ میں کروں تو کیا کروں۔ کئی مرتبہ میں نے فون پہ بات کی ہے، مسئلے کو حل کروایا ہے، پرابلم ریزالو تو ہوا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ماں جو ہوتی ہے اس کا جھکاؤ اپنے میکے کی طرف ہوتا ہے، باپ جو ہوتا ہے اس کا جھکاؤ جو ہے اپنے گھر والوں کی طرف ہوتا ہے، لیکن فاطمہ بنت اسد ہے کہ اپنے میکے کی طرف بھی جھکاؤ نہیں، اپنی اولاد کی طرف بھی جھکاؤ نہیں۔ اگر کھانا ہے تو پہلے رسول کو کھلایا ہے، پر کوئی کام ہوا تو پہلے رسول کا کیا۔ پر کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب کو یہ دیکھا تھا کہ جب رات ہوتی تھی تو نبی کو کسی بستر پہ سلاتے تھے، اور جب اندھیرا ہو جاتا تھا تو کبھی علی کو لٹا دیتے تھے، کبھی عقیل کو لٹا دیتے تھے، کبھی جعفر طیار کو لٹا دیتے تھے۔ یا ابو طالب یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو طالب کہیں گے کیونکہ میں جانتا ہوں میرا بھتیجا پیغمبر ہے، نبی ہے، گرچہ اعلان نبوت نہیں کیا ہے، اگر ایسا کوئی حملہ ہو نہیں جائے تو میرا بیٹا قربان ہو جائے لیکن محمد نہ مارا جائے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ دنیا حیرت میں ہے کہ جب نبی نے کہا کہ علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ تاکہ میری جان بچ جائے، علی نے کہا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں۔ دنیا حیرت میں کہ علی نے یہ سوال کیا اور لیٹ گئے۔ حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ابو طالب و فاطمہ بنت اسد نے علی کی تربیت ہی اس طرح سے کی تھی۔ صلوات پڑھیں گے بآواز بلند۔ فاطمہ بنت اسد کی جب وفات ہوئی تو نبی کو بڑا صدمہ ہوا ثانی۔ چچا کی وفات پر تو آپ اعلان کر چکے تھے عام الحزن، غم کا سا۔ چچی کی وفات ہوئی تو آپ نے چچی کو اپنا پیرہن کفن کے طور پر دیا، چچی کو اپنا پیرہن کفن کے طور پر دیا، اور اس کے بعد چچی کی قبر میں پہلے خود اتر کے لیٹ گئے اور اس کے بعد اٹھے اور اس کے بعد چچی کو قبر میں اتروایا۔ مولا کائنات نے قبر میں اتارا، لیکن ہاں ابھی تو تلقین بھی نبی نے پڑھی، اور تلقین پڑھنے کے بعد نبی بہت دیر تک قبر پہ بیٹھے رہے، روتے رہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ارے مدینے میں ایک نہیں دو فاطمہ کی شہادت ہوئی ہے، ایک علی کی ماں ہے، ایک علی کی زوجہ ہے، لیکن یا رسول اللہ، ارے جب فاطمہ بنت اسد کی شہادت ہوئی تو آپ نے اپنا پیرہن دیا، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، آپ قبر میں لیٹے، فاطمہ بنت اسد کی تلقین پڑھی، لیکن یا رسول اللہ، ارے جب آپ کی بیٹی فاطمہ اس دنیا سے اٹھی تو یا عالم تھا، پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، پہلو چکرتا تھا، سر کے بعد 18 سال کی عمر میں سفید ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، ارے کتنے لوگ فاطمہ کے جنازے میں شریک تھے۔ اتنا ہی علی کو رات کے اندھیرے میں علی نے فاطمہ کو دفن کیا، لیکن ایک نہیں 40 قبریں بنائی۔ میں کہوں گا اے فاطمہ بنت اسد، آپ کی قبر کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن بنت رسول فاطمہ کی قبر کو دشمنوں سے خطرہ تھا۔ علی نے 40 قبر بنائی تاکہ فاطمہ کی قبر محفوظ رہے۔ سیعلم الذین ظلموا منقلب ينقلبون علی نعمت اللہ علی القوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
رضا بقضاء وتسلیما لامرک. پروردگار تو اشارہ معصومین شہداء کربلا کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، مرحومہ صالحہ بنت مرزا حسن علی بیگ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبر کو نور محمد آل محمد سے روشن منور فرما. پروردگار ان کے متعلقین کو، ان کے عزیزوں کو، بالخصوص حیدر عابدی کو، عباس آبدی صاحب کو، دیگر تمام ان کے اعزاء کو پروردگار صبر جمیل عطا فرما. پروردگار انقلاب اسلامی ایران کے حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پاکستان، شام، عراق، بحرین، سعودی عرب میں مومنین کو غلبہ عطا فرما. پروردگار جنت البقیع میں دونوں فاطمہ ہیں. پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما، جنت البقیع کو آباد فرما، اس کے تباہ کرنے والوں کا خاتمہ فرما. بارگاہ جناب زینب و جناب سکینہ کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ طبات عالیہ کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.